بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری سیریز کی 11ویں ویڈیو ہے۔ اس کے اندر ہم یہ بیان کریں گے کہ واقعہ کربلا کے بعد زمین و آسمان خون کے آنسو کیسے روئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائیں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس طرح ہم نے آخری ویڈیو میں بیان کیا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور اور دیگر شہدائے کربلا کے سروں کو تنوں سے جدا کر دیا گیا۔ اب شام ہو چکی تھی۔ ان ظالموں نے رات اسی میدان میں بسر کی۔ اندازہ کیجئے کہ وہ رات کیسی قیامت کی رات ہوگی۔ خانوادہ رسول کی مقدس بیبیاں خیموں میں ہیں اور رات چھا گئی ہے اور تن سر سے جدا ہیں، اور اسی طرح 72 شہداء کے تن ایک طرف اور سر ایک طرف ریگزار کربلا میں دریائے فرات کے کنارے پڑے ہیں۔ ساری رات اس قیامت کی کیفیت میں بسر ہو گئی۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی، حضرت امام سیوطی، ابن اسیر، علامہ ابن جریر طبری، علامہ ابن کثیر اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتب میں بیان فرمایا ہے کہ اہل بیت اطہار کی شہادت کے مابعد نتائج و علامات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ جب انہیں بے دردی اور ظلم کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا تو زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ چنانچہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ پیشن گوئی منوعاً پوری ہوئی۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آسمان سیاہ ہو گیا اور تاریکی کے باعث دن کو تارے نظر آنے لگے۔ بعض کتب میں ہے کہ 3 دن تک آسمان کی رنگت سرخ رہی جس پر اندھیرے کا گمان ہوتا تھا۔ بعض مورخین نے یہ مدت 7 دن بیان کی ہے۔ ہر طرف خون کی بارش ہونے لگی۔ بیت المقدس تک جہاں کہیں بھی کوئی شخص اپنے مٹکے سے اس کا ڈھکن اٹھاتا تو اس میں پانی کی جگہ خون نظر آتا۔ زمین کے جس مقام سے پتھر کا ٹکڑا اٹھایا جاتا اس ٹکڑے کے نیچے سے خون کا فوارہ رواں ہو جاتا۔ الغرض ہر سو زمین بھی قتل حسین پر رو رہی تھی اور آسمان بھی شہادت حسین پر رو رہا تھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن میں نے جنات کو بھی روتے ہوئے دیکھا۔ ان کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا کہ بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر کے اپنے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا دروازہ بند کر لیا ہے۔ اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں ہم حضرت امام علی مقام اور تمام شہدائے کرام کے قافلے کا ذکر کریں گے۔